تو میرے نبی نے فرمایا پہلی بات کسی کو دھوکہ نہ دینا. تجارت میں فراڈ ہی فراڈ اور دیانت ہی دیانت ہے، دونوں چیزیں ہیں. ذمہ داری میں فراڈ ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ نے فرمایا حفظ امانت، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا. کہ نماز چھوڑنے پر آپ نے کہا اس نے کفر کیا جس نے نماز چھوڑی، لیکن دھوکہ دینے پر آپ نے کہا جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا، اس کو امت سے نکال دو. من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا. ایک صحابی ہیں جریر بن عبداللہ، انہوں نے اپنے نوکر سے کہا دیکھو منڈی میں کوئی گھوڑا ہو تو لے کے آؤ، میں پیمنٹ کر دیتا ہوں. وہ منڈی گئے، 300 درہم کا گھوڑا خرید کے لائے. مالک نے 300 مانگے، اس نے ڈن کیا، کہا جی حضرت میں 300 میں لایا ہوں، پیمنٹ کر لیں. جریر بن عبداللہ شاہی خاندان کے تھے. شاہی خاندان کے لوگوں کا ایک وصف تھا کہ وہ گھوڑوں کی نسلوں کو انہیں سکھائی جاتی تھی. انہوں نے گھوڑوں کو دیکھا تو وہ مہنگا تھا، مالک کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اب یہ گلاس میرا ہے، 10 روپے میں بیچوں چاہے میں نے 100 کا خریدا ہو تو قانوناً کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے. 10 میں بیچوں 20 میں بیچوں، میں نے 100 کا خریدا ہے، آگے میں 10 میں بیچ رہا ہوں. وہ لینے والے کو بھی پتا ہے کہ یہ 90 گھٹا رہا ہے اور وہ لے لیتا ہے تو قانوناً کوئی گرفت نہیں. جیسے آپ لوگ مصیبت میں پھنسے کہ پراپرٹی کی قیمت کیسے گراتے ہو، حالانکہ وہ بڑھانی چاہیے. میں صبح ایسے سیر کے لیے نکلا، ماڈل ٹاؤن ٹھہرا ہوا تھا، تو ایک گھر سے قریب سے کوئی 4 کنال کا گھر تھا. تو وہ جو میرے ساتھ واک کر رہا تھا وہ پراپرٹی ڈیلر تھا کہ مولانا صاحب یہ گھر 24 کروڑ کا ہے اور اس کی قیمت لگ رہی ہے 16 کروڑ، چونکہ بیچنے والا پھنس گیا ہے، وہ گھاٹا پڑا ہے، وہ گھر بیچنا چاہتا ہے. تو سب کو پتا ہے کہ یہ اس طرح پھنسا ہوا ہے، اس نے بیچنا ہی بیچنا ہے، تو اس کی قیمت 16 لگا رہا ہے. میں نے کہا اگر میرے پاس پیسے ہوتے میں اس کی قیمت 30 کروڑ لگاتا کہ 24 کروڑ میں اس کے قرضے اترتے اور 6 کروڑ سے آگے اپنا وہ کام شروع کرتا. لعنت ہے ان انسانوں پر جو لوگوں کی مجبوریوں سے یوں فائدہ اٹھاتے. وہ کہنے لگے جی آپ یہ بات کر رہے ہو، ابھی کل کی بات ہے، ایک اربوں پتی پارٹی میرے ساتھ کنیکٹڈ ہے، وہ مجھے فون کر کے پوچھ رہے کوئی مرغا تو نہیں پھنسا، کوئی مرغا تو نہیں پھنسا. مرغا پھنسنے کا کیا مطلب ہے کہ کوئی ایسے بیچارہ نقصان اٹھا کے پراپرٹی بیچنا چاہتا ہو تو کوئی ایسا آدمی تو نہیں پھنسا. یہ ہمارے تاجروں کا حال ہے. حالانکہ اس وقت اس کو زیادہ کر کے دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے مصیبت سے بھی نکلے اور آگے اپنی روٹی کا بھی دوبارہ کام کر سکے. لیکن آپ دیکھ لو کراچی سے لے کر پشاور تک سب مرغے دیکھ رہے ہیں، انسان نہیں ہے. تو حضرت جریر 300 میں رکھ لیتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. وہ کہنے لگے تیرے گھوڑے کے 400 کر دوں، کہا جی کر دو. کہا 500 اگر دے دوں، کہا جی بڑی اچھی بات ہے. کہا 600 کر دوں، کہا اس سے بھی اچھی بات ہے. اگر 700 دے دوں تو تھوڑا تھوڑا گھبرا گیا، ابھی ایک ہی چکر. کہنے لگے 800 کر دوں، کہا حضور میں تو 300 تے راضی ہوں، تسی 500 کیڑی خوشی دا بتایا، تسی لینا تے لو، یہ کام تو نہ کرو میرے نال. وہ سمجھا اب مجھے مذاق میں ڈال دیا انہوں نے. اب سب تاجر بیٹھے ہیں، کبھی خریدار بھی پیسے بڑھاتے. دکاندار کہے 20 روپے کی، میں کہوں نہیں میں 30 دیونے، تو آکھے گا جا پہلے کوئی علاج کرا کے آپ. تو وہ گھبرا گیا کہ بھئی یہ حضرت صاحب مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے، 300 تو 800 تے پہنچ گئے. وہ کہنے کا حضور آپ نے کوئی لینے والی بات کرو، یہ مذاق تو نہ کرو. تو آپ نے فرمایا بھائی 800 دے دو، گھوڑا باندھ دو. مجھے تو پنجے گھیو تے سر کڑائی الگ گل ہو گئی. وہ جب چلا گیا تو نوکر نے پوچھا حضرت میں نے جو 300 میں ڈن کر دیا تھا تو 500 کس خوشی میں بڑھایا؟ تو فرمانے لگے اس کا گھوڑا 300 کا نہیں تھا، 800 کا تھا. اگر میں 300 میں رکھتا تو یہ دھوکہ تھا، اور میں نے اپنے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے وعدہ کیا تھا زندگی بھر کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، سب کی خیر خواہی چاہوں. تو میرا نبی آپ کو ایک اصول دے رہا ہے، حفظ و امانت، دھوکہ نہ دینا، دیانتداری سے کام. صدق دوسرا فرمایا، صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بول. میرے نبی نے فرمایا عجیب بات حدیث،
میرے نبی نے فرمایا میرا امتی مرد عورت بشر ہے، انسان ہے، سب سے گناہ ہو سکتا ہے اور بڑے سے بڑا گناہ ہو سکتا ہے، لیکن 2 گناہ کی میں توقع نہیں رکھتا۔ سنو، اپنے نبی کی امید دیکھو۔ آپ نے فرمایا مجھے امید ہے میرا امتی 2 گناہ نہیں کرے گا، باقی جو مرضی کرے 2 نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ اب دیکھو تجارت کے نام پر کتنا جھوٹ، کتنا دھوکہ ہے، اور اس کو وہ عیب بھی نہیں سمجھتے بے ہم کوئی غلط کر